السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کا مطاف کا منظر، ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ صبح کا تقریباً 7:15 ہے، وقت بالکل صاف نظر آتا ہے آپ کو۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ماشاءاللہ طواف کرنے کے بعد بیٹھا ہوں، 2 رکعت پڑھنا ہے، طواف کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اتنا رش نہیں ہے، نماز کے بعد بھی حجاج کرام کافی اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، اتنا زیادہ رش نہیں ہے۔ نماز کے اوقات میں رش زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، صبح 7 بجے، طواف میں بھی اتنا رش نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم مقدس مقامات کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے دوست احباب کو، جو قریب کے رشتہ دار ہیں یا دور کے ہیں، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو جن نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پاک ان کو سب کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آفات، پریشانیوں کو دور فرمائے، تکلیفیں اور غم کو دور فرمائے، نیک کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بیت اللہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور ایک چکر لگا کر دوبارہ آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر دوسرا چکر شروع ہوگا اور حجر اسود کے پاس آ کے چکر مکمل ہوتا رہے گا۔ اسی طرح 7 بار آپ نے چکر لگانا ہے اور حجر اسود کے پاس آ کے چکر ہمارا طواف کا ختم ہو جائے گا۔ اور درمیان میں جو دعائیں ہیں، اگر عربی میں آپ کو یاد ہیں، قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ عربی میں دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ قرآن مجید کے اندر دعائیں ہیں عربی زبان میں۔ ناظرین، اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ ادھر کتاب وغیرہ بھی، چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں فری میں حرم پاک میں، اگر آپ کو معلوم ہو مکتب کہاں ہے یا مین گیٹ کے پاس، کبھی کبھی یہ دیتے رہتے ہیں ہدیہ، بطور ہدیہ۔ وہاں سے جو دعائیں آپ کو یاد ہیں تو وہاں دعائیں لے کر اور دے کر پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اپنی زبان میں جو دعا کرنی ہے وہ آپ کرتے رہیں، اور جو بھی دعائیں آپ نے کرنی ہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، جو دنیا میں حیات ہیں ان کی سب کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو یاد کر لیا کریں، ان کا حق بنتا ہے
چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں آخرت میں، تو ان کے لیے دعاؤں میں یاد کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، تو ان کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد کیا کریں۔ اور اسی طرح جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد، اور اس کے پچھلے سائڈ پہ اگر آئیں تو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اسی طرح بیٹھ کر وہاں دعائیں مانگیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہیں جتنا آپ کو موقع میسر ہو، نصیب ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، 5 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ دعا کرتے رہیں اور دعاؤں میں یاد کرتے رہیں والدین کو، بزرگوں کو۔ اسی طرح ناظرین، دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور دعائیں کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور دعائیں کرنے سے اللہ پاک بڑی بڑی مشکلیں آسان فرما لیتا ہے۔ اور دعاؤں میں ہم سب کو رشتہ داروں کو یاد کرنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے، اور اسی طرح تمام دوست احباب کو یاد کر لیا کریں، اپنے بچوں کو۔ والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گویا کہ اسی طرح ہے جس طرح ایک نبی بنی اسرائیل کا اپنے امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا بڑا مقام، اعزاز ہے، ایک والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اسی طرح والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طرح دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہم سب کو ملا ہے۔ اور بیٹھ کر وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا یہ بھی نہ بھولیے گا۔ تسبیحات میں یاد کر لیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسبیحات پڑھ لیا کریں درود شریف کا۔ اسی طرح اگر طواف میں مصروف ہیں تو طواف میں درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ایک بزرگ کا بھی واقعہ آتا ہے، وہ ہمیشہ جب طواف شروع کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اگر اللہ رب العزت اور دعاؤں کا نہ فرماتا تو میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت 10 بار نازل فرماتا ہے، اور انسان کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس مسلمان کو اللہ رب العزت 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا، اس جیسا پیغمبر، اس جیسا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں ایسا محبوب، ایسا نبی رسول نہیں آیا۔ اس کا مقام وہی جانتا ہے جس کو کچھ سمجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے یا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نہ پیدا کرتا تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا ہے، نبی عطا فرمایا ہے، رسول عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جہاں جہاں مانگتے ہیں دعاؤں میں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود پاک پڑھ لیا کریں۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कमी कोताहियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। नाज़रीन, 2 रकात नमाज अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद, इसके बाद हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हैं। जिस तरह बैतुल्लाह के 7 चक्कर हैं, इसी तरह सफ़ा मरवा के भी 7 चक्कर हैं। सफ़ा मरवा का फ़र्क थोड़ा सा ये है, सफ़ा से हम चलेंगे तो मरवा तक 1 चक्कर हो जाएगा, दोबारा वापस आएंगे सफ़ा की तरफ तो 2 चक्कर हो जाएंगे। यहाँ हजर अस्वद से लेके दोबारा चलकर हजर अस्वद तक पहुँचना तो 1 चक्कर होगा। और सफ़ा मरवा में ऐसा नहीं है कि हम सफ़ा से चले दोबारा सफ़ा में आएंगे तो 1 चक्कर होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ सिंगल चक्कर है। सफ़ा से चलेंगे मरवा तक 1 चक्कर हो जाएगा, मरवा से चलेंगे सफ़ा तक तो 2 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है, सिंगल है। सफ़ा से स्टार्ट होगा, मरवा में जाके इख्तिताम होगा, मरवा में जाके 7 चक्कर होंगे। तो इसके बाद हम हल्क करेंगे, यानी कि बाल उतारेंगे। तो माशाल्लाह बाल उतारने के बाद मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात, उनके बाल काटने का अलग अलग अंदाज़ है। ख़वातीन हजरात बालों को पकड़कर 1 इंच तो इतना बाल काटेंगे, और इसी तरह मर्द हजरात या अटेंड करेगा या पूरे मुकम्मल बालों को छोटे करेगा। जो टक लगाते हैं ये तरीक़ेकार सही नहीं है। किसी हनफिया के यानी कि किसी उलमा के नज़दीक ये तरीक़ा कार सही नहीं है। या तो छोटे कराने हैं तो मुकम्मल सारे बालों को छोटा कराएं। तो थोड़े से टक लगाना 3-4 जगह पे, 6-7 जगह पे, ये तरीक़ेकार सही नहीं है, इससे बचा जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी होना से रहो। अल्लाह हाफ़िज़।